بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ لوگو، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے. ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں. ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے. ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہتا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بد عملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے.